اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول۔ ہر عزت والے کام میں دائیں ہاتھ یا پاؤں سے شروع کرنا مستحب ہے، جیسے وضو، غسل، تیمم، کپڑے، جوتے، موزے اور شلوار پہننے، مسجد میں داخل ہونے، مسواک کرنے، سورما لگانے، ناخون کاٹنے، مونچھیں کترنے، بغل کے بال اکھیڑنے، سر کے بال مونڈنے، نماز کا سلام پھیرنے، کھانے پینے، مصافحہ کرنے، حجر اسود کو چومنے، بیت الخلاء سے نکلنے، کوئی چیز لینے اور دینے اور ان کے علاوہ اس قسم کے دوسرے کاموں میں اور ان کے برعکس دوسرے کاموں میں بائیں ہاتھ پاؤں کو پہلے کرنا مستحب ہے، جیسے ناک صاف کرنا، بائیں طرف تھوکنا، بیت الخلاء میں داخل ہونا، مسجد سے نکلنا، موزے، جوتے، شلوار اور کپڑے اتارنا، استنجا کرنا، گندے کام اور اس طرح کے کام کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جس شخص کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا، لو یہ میرا نامہ اعمال پڑھو، اور فرمایا تو دائیں ہاتھ والے سبحان اللہ، دائیں ہاتھ والے کیا ہی چین میں ہیں، اور بائیں ہاتھ والے افسوس، بائیں ہاتھ والے کیا گرفتار عذاب میں ہیں۔ فائدہ: اہل ایمان جو قیامت والے دن اللہ کی رحمت اور مغفرت سے خوش ہوں گے، ان کو ان کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے، جو ان کے اعزاز اور خوشی کی علامت ہوگی۔ اسی لیے ان کو قرآن کریم میں اصحاب الیمین کہا گیا ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ انہیں اصحاب الیمین اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ عرش کے دائیں طرف ہوں گے۔ بہرحال ان آیات سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اچھے کاموں میں دائیں ہاتھ یا دائیں اعضاء کو مقدم کرنے اور ناپسندیدہ کاموں میں بائیں ہاتھ پیروں کے استعمال کے استحباب پر وویچن کیا ہے۔ احادیث میں بھی اس بارے میں واضح ہدایات دی گئی ہیں۔ ام المومنین اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام کاموں جیسے وضو کرنے، کنگھی کرنے اور جوتے پہننے میں دائیں طرف سے شروع کرنے کو پسند فرماتے تھے۔ بخاری اور مسلم شریف۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دایاں ہاتھ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو اور کھانے کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بایاں ہاتھ استنجا اور دوسرے گندے کاموں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ ابو داؤد یہ حدیث صحیح ہے۔ فائدہ: لخلائہ کا مطلب ہے استنجا کرنا، ڈھیلے پکڑنا اور گندگی صاف کرنا۔ ازے ایسے کام جن میں گندگی اور کراہت ہو، جیسے تھوک، ناک صاف کرنا وغیرہ۔ دونوں حدیثوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کا بیان ہے جو تمام مسلمانوں کے لیے نمونہ ہے۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اپنی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے غسل وفات کے سلسلے میں فرمایا کہ اس کے اعضاؤں میں سے دائیں اعضاء سے اور وضو کے اعضاء سے شروع کرو۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ: پہلا تو اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح زندگی میں دائیں طرف کو اختیار کرنا پسندیدہ ہے، اسی طرح وفات کے بعد میت کو غسل دینے میں بھی اسی اصول کو سامنے رکھا جائے۔ دوسرا، حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا غسل دینے والی عورتوں میں شامل تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سمیت تمام عورتوں کو یہ ہدایت دی، جس سے یہ معلوم ہوا کہ عورت کو یا تو بڑی قریبی محرم یعنی شوہر وغیرہ غسل دے یا پھر عورتیں ہی مل کر غسل دیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور دیگر ممالکوں میں جہاں بھی مسلمان بھائی و بہن پریشان ہیں ان کی مدد فرمائے، اور ہم کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائے۔ آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔